السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عنایا، حاضر خدمت ہے NJ ڈریم TV کے پلیٹ فارم سے۔ نو ایگزٹ فرام پاکستان، تحریر راجہ شجاعت علی عباسی ایڈوکیٹ۔ آج کے پاکستان کے گمبھیر، پیچیدہ، مشکل اور تباہ کن حالات کو اگر کسی نے سمجھنا ہے تو یہ کتاب یعنی نو ایگزٹ فرام پاکستان کا مطالعہ کرے، جس کو ڈینیل ایس مارکی نے تحریر کیا۔ یہ ایک ہائبرڈ کتاب ہے جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان المناک اور اذیتناک تعلقات کی کہانی بیان کرتے ہوئے انتہائی خوفناک حقائق سامنے لاتی ہے۔ اس میں ماضی اور ماضی بعید کا بھی ذکر ہے۔ ڈینیل مارکی لکھتے ہیں، امریکیوں نے پاکستان پر کبھی اعتبار نہیں کیا۔ ہم امریکی پاکستان کو جتنا پیسہ دیتے ہیں وہ امریکیوں سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پاکستان سے ایگزٹ نہ کرنے اور تعلقات رکھنے کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ پاکستان کا جوہری اور میزائل پروگرام ہے، جس پر نظر رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے امریکہ کو پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے گا۔ دوسری وجہ پاکستان کا چین کی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گہرا تعلق ہے، لہٰذا چین پر نظر رکھنے کے لیے بھی پاکستان سے تعلق رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تیسری وجہ پاکستان کی فوج ہے، جو اتنی بڑی ہے کہ نہ صرف ریجن بلکہ پوری دنیا کو غیر مستحکم کر سکتی ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ انگیج رہیں اور اس پر نظر رکھیں۔ ڈینیل مارکی کے مطابق پاکستان نے 73 سال پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک نہیں بننے دینا۔ ہم پاکستان کو دنیا اسلام کو لیڈ کرنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے۔ ہم نے پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ طریقے اپنائے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اتنا غیر مستحکم رکھو کہ اسے صرف ہم ہی سنبھال سکیں۔ اس لیے ہم نے پاکستان کو 73 سالوں سے ایک غیر مستحکم ملک کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ ہم امریکی پاکستانی لیڈرز کو خریدتے ہیں، جن میں سیاستدان، سول ملٹری، بیوروکریسی، صحافی اور میڈیا ہاؤسز بھی شامل ہیں۔ پاکستانی لیڈرز اپنے آپ کو بہت تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، اتنی تھوڑی قیمت کہ انہیں امریکہ جانے کا ویزا مل جائے یا ان کی اولاد کو امریکی اسکالرشپ مل جائے تو وہ اس چھوٹی سی قیمت کے بس پاکستانی مفادات کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے پورے پاکستان کے امن کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں۔ اس طرح ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر 2 طبقے کام کر رہے ہیں، جو پچھلی 2 دہائیوں سے آپس میں اس چیز پر باہم دستوں گریباں ہیں کہ بقول ایک طبقے کے کہ اب ہمیں امریکہ پہ مکمل انحصار کرنے کے بجائے علاقائی طاقتوں کے ساتھ دوستی کر کے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جبکہ دوسرا طبقہ امریکہ کے چنگل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان سے ان کے ذاتی مفادات وابستہ ہیں۔ اس وقت یہ لڑائی پاکستانیوں سے زیادہ 2 بڑی طاقتوں کی لڑائی بن چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم وطن عزیز کی معیشت کے ساتھ ساتھ اس کا تمام انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، اور پسی ہوئی عوام مزید پستی چلی جا رہی ہے۔ جب 2 ہاتھی آپس میں لڑتے ہیں تو چونٹیاں ان کے پاؤں کے نیچے آ کر مس لی جاتی ہیں۔ یہی کچھ پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ امریکی نقطہ نظر سے لکھی گئی یہ کتاب پاکستانیوں کے لیے ایک آئینہ ہے۔ پوری کتاب ایسے ہی انکشافات سے بھری ہوئی ہے، اور اس سے امریکی عزائم بھی واضح ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے فیصلہ ساز پاکستان کو امریکی سازشوں سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اور کس طرح علاقائی طاقتوں کے نزدیک ہو کر وطن عزیز کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ میں اپنے تمام دوستوں کو اس کتاب کو پڑھنے کی خصوصی تاکید کرتا ہوں، تاکہ انہیں اس وقت پاکستان کے اندر لڑی جانے والی سرد جنگ کا درست اندازہ ہو سکے۔ جولائی 14، 2024۔ تحریر ممتاز ہاشمی۔ سپریم کورٹ کا محسوس نشستوں کا فیصلہ اور اس کے مضمرات۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اس کو محسوس نشستوں سے محروم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر دائر درخواست پر جو فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلہ 5 کے مقابلے میں 8 کی اکثریت سے جاری کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو اگر صرف سرسری طور پر ہی دیکھیں تو ایک عمومی یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ عدلیہ نے ایک بار پھر سے نظریہ ضرورت کو زندہ کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ یہی ایک تلخ حقیقت ہے جو اس بات پر مہر ثبت کرتی ہے کہ آج پاکستان کے عدلیہ کے اوپر انصاف کی فراہمی میں دنیا میں سب سے نچلے درجے پر ہے۔ اس فیصلے کا تقابل اگر ہماری عدلیہ کے ان فیصلوں سے کیا جائے جو اس نے ملٹری ڈکیتوں، ضیاء الحق، مشرف کے غیر آئینی اقدامات کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے کہے تھے، تو اس فیصلے میں ان ماضی میں نظریہ زراعت کے
غیر آئینی فیصلوں میں مکمل مماثلت نظر آتی ہے۔ عدلیہ نے ماضی میں نہ صرف ملٹری ڈکیتوں غیر آئینی عمل کو قانونی قرار دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو آئین میں اپنی مرضی سے ترمیم کرنے تک کے اختیارات دیے گئے تھے، جن کے لیے ان ملٹری ڈکیتوں نے درخواست تک بھی دائر نہ کی تھی، اور خود عدلیہ کو بھی آئین میں ترمیم کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا اور نہ ہی ہے۔ اس غیر آئینی فیصلے میں پی ٹی آئی کو محسوس نشستیں دینے کا کہا گیا ہے، جس نے اس بارے میں نہ ہی کوئی درخواست دائر کی تھی اور نہ ہی اس کیس میں فریق تھی۔ اس لیے اس بارے میں اس مقدمے میں نہ ہی دلائل پیش کیے گئے اور نہ ہی اس پر کوئی بحث ہوئی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اہم رہنما علی ظفر نے بھی آج اس فیصلے پر اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تو توقع کر رہے تھے کہ یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں گی، اور جس لیے ہم نے درخواست دائر کی تھی، مگر یہ فیصلہ ہماری اپنی امیدوں سے بڑھ کر ہے، جو اس فیصلے کے پس منظر اور ہماری عدلیہ کے گھرونے چڑھنے کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس فیصلے نے پارلیمنٹ اور آئینی ادارے الیکشن کمیشن کے اختیارات میں غیر آئینی طور پر مداخلت کی ہے۔ اس نے خود بخود ان تمام اراکین کو جو قانونی طور پر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے تھے اور آج بھی نہ صرف ان کا حصہ ہیں بلکہ اس کے تمام امور میں اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے حصہ لیتے رہے ہیں، جن میں مختلف عہدوں کے انتخابات میں بھی حصہ لینا بھی شامل تھا، ان کو پی ٹی آئی میں شامل کر دیا اور دیگر کو اس میں شامل ہونے کی ترغیب دی ہے۔ اس طرح سے آج سپریم کورٹ نے فلور کراسنگ کو قانونی جواز فراہم کر دیا ہے اور ان کو دوبارہ سے اپنے کاغذات درست کرنے اور اس عمل کی تکمیل کے لیے ان اکثریتی ججز کے چیمبر رجوع کرنے کا کہا ہے، جو عدلیہ کے اختیارات میں نہیں ہے۔ اس طرح سے سپریم کورٹ کے آفس کو ایک غیر قانونی سہولت کاری کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ جب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے قانونی طور پر اس کا انتخابی نشان واپس لیا تھا اور اس کی سپریم کورٹ میں اپیل بھی خارج کر دی تھی، تو پی ٹی آئی کے امیدواروں نے خود ہی اپنے طور پر آزاد امیدواروں کے ان انتخابات میں نہ صرف حصہ لیا تھا بلکہ ان کی اکثریت نے اس بارے میں اپنے حلف نامے بھی جمع کروائے تھے۔ کسی نے بھی اپنی پی ٹی آئی ان سے وابستگی کو شامل کرنے کے خلاف کوئی اپیل بھی کسی بھی کورٹ میں دائر نہیں کی تھی۔ کامیابی کے بعد بھی ان آزاد امیدواروں نے اپنی مرضی سے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، جبکہ ان کے لیے پی ٹی آئی میں شمولیت کا راستہ بھی کھلا تھا۔ اس لیے یہ فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین پارلیمنٹ، الیکشن کمیشن اور خود پارلیمنٹ کے اختیارات میں غیر قانونی مداخلت کے مترادف ہوگا۔ قانونی طور پر زیادہ سے زیادہ عدلیہ ان محسوس نشستوں کو سنی اتحاد کونسل کو دینے کا قانونی راستہ بھی اختیار کر سکتی تھی، مگر یہ فیصلہ ان کے مفادات کا مکمل طور پر تحفظ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان محسوس نشستوں میں خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں شامل ہیں، اور قانونی طور پر سنی اتحاد کونسل کو کسی طور پر بھی اقلیتوں کی نشستیں نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس جماعت کے آئین کے تحت کوئی غیر مسلم اس زمان کا رکن نہیں بن سکتا۔ اب اگر اکثریتی فیصلے کے بعد ملک میں دوبارہ سے سیاسی اور آئینی بحران شروع ہو گیا ہے اور اس پر ہرگز صرف بحث و مباحث جاری رہیں گے بلکہ اس کے خلاف شاید اپیلیں بھی دائر کی جائیں، اگر ہم اس فیصلے کے سیاسی مضمرات پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس فیصلے سے مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور تمام قومی اور صوبائی حکومتیں اس طرح کام کرتی رہیں گی۔ جہاں تک اپنی ترمیم کا تعلق ہے تو وہ حکمران اتحاد کے لیے ایک مسئلہ رہے گا، مگر اگر حکومتی اتحاد اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کا اعتماد حاصل کر لے گی تو یہ مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا، یا کسی بھی آئینی ترمیم کے چند مطلوبہ پی ٹی آئی کے اراکین کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے کی مضمرات پر بحث جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ملک جس معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے، اس میں کسی قسم کی محاذرے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس فیصلے میں محسوس حالات کا جگہ جگہ پر ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات پر مہر ثبت کرتا ہے کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ خود سے محسوس حالات کو تصور پیش کرتے ہوئے مکمل طور پر نظریہ ضرورت کا دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے اب یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے عدلیہ کے غیر آئینی فیصلوں کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کرے، تاکہ ملک میں آئین، قانون اور عوام کے منتخب پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہو سکے اور ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو سکے، جو موجودہ معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ واضح رہے کہ چند ملکی و غیر ملکی عناصر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے گزشتہ چند برسوں سے سازشوں میں مصروف ہے، اور اس کے لیے بہت بھاری فنڈنگ بھی کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے ریاستی اداروں میں موجود عناصر کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اور اس موقع پر عوام اور ریاستی اداروں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے انشاءاللہ.